إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہی لائق و زیبا ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز احباب، سامعین کرام و سامعات، حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین کا بے شمار فضل و احسان ہے کہ ہم سب الحمدللہ اس جمعہ کے دن ہر طرح کی تیاریوں کے ساتھ مسجد میں حاضر ہوتے ہیں خطبہ جمعہ سننے کے لیے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق سے ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں، اور یہ ہر طرح کی الجھن سے انسان نکل کر اللہ کی ذکر اور اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ خطبہ جمعہ چند ایسی چیزوں پر، چند ایسے نکات پر یا چند ایسی چیزوں پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں جس کے تعلق سے ہمارے ذہن میں کیسے خیالات گردش کرتے ہیں یا کیا ہم سمجھتے ہیں، اور اس مفہوم کی وسعت کیسی ہے۔ موضوع آپ سب کے سامنے واضح ہے، تفصیلی موضوع ہے، سنت اور اس کی اہمیت۔ جب یہ لفظ ہم سنتے ہیں تو اس لفظ کے سننے کے ساتھ ساتھ جیسے خیالات ہمارے ذہن میں گردش کرتے ہیں، اس میں سے چند ایسی چیزیں جو ظاہری طور پر انسان کچھ عمل کر لے، کچھ مستحب امور کی بجا آوری کر لے، اسی طریقے سے کوئی شخص خوشبو لگا لے، داڑھی اس کے پاس ہو،
اسی طریقے سے کوئی شخص ٹوپی پہنتا ہو جو بھی عرف میں رائج ہے یا ایسی چیزیں، تو ذہن ہمارا وہیں جاتا ہے۔ اصولیوں کے نزدیک یہ جو اصطلاح ہے اس کو مستحب کہتے ہیں، لیکن جب سنت کا مفہوم آتا ہے تو سنت کے مفہوم میں مستحب داخل ہے۔ اتنا وسیع مفہوم ہے کہ مستحب کا مفہوم سنت میں یا سنت کے مفہوم میں سما جاتا ہے۔ اس کے تعلق سے باتیں ہوں گی، لیکن ہمارے ذہن میں جو چیزیں آتی ہیں سنت کے تعلق سے وہ یہ کہ شاید یہی سنت ہے۔ سنت کے اطلاقات، سنت کا ایک معنی طریقہ اور راستہ، اور اسی طریقے سے ایک قانون، دستور اور نظام کے معنی میں بھی یہ سنت کا اس کا یہ بھی اطلاق ہے۔ اور کن کن کی سنت؟ اللہ کی سنت جو سب سے زیادہ مشہور ہے، رسول اللہ کی سنت، اور اسی طریقے سے خلفاء راشدین کی سنت۔ ان تمام چیزوں پر گفتگو ہوگی۔ ایک چیز ذہن میں جب گردش کرتی ہے یا ایسی باتیں آتی ہے کہ نبی کی سنت، اس کے ساتھ میں ہم نے آپ لوگوں کو کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین کی سنت، تو یہ بات ذہن میں آئی۔ اس سے پہلے میں نے اطلاق اور کئی معنی بتائے کہ سنت کا ایک معنی راستہ، طریقہ، اور اسی طریقے سے سنت کا ایک معنی دستور، نظام، اور اسی طریقے سے قانون۔ جب اس کی اضافت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی ہوگا دستور، نظام اور قانون۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نبی کی سنت تو سنائی ہے، سنت اللہ التی قد خلت من قبل، یہ اللہ کی سنت ہے، اس سے پہلے گزر چکی ہے۔ اور پھر رب نے کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، کہ اللہ کی سنت میں تم کبھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ رب کا قانون ہے، کبھی نہیں بدلتا۔ جب اس کی اضافت اللہ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی ایک ہوگا قانون، اللہ کا قانون، اللہ کی سنت، اللہ کا قانون۔ اسی طریقے سے دوسرا مفہوم جو بہت زیادہ مشہور ہے، اس کا جو سب سے زیادہ مشہور مفہوم ہے سنت کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ وہ سنت محدثین اس کے تعلق سے باتیں کرتے ہیں، سنت، حدیث، اور اسی طریقے سے اثر اور خبر کو بعض لوگ ایک ہی معنی میں لیتے ہیں، مترادف معنی میں لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ما صدر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول و فعل او تقریر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہو، قول کے ذریعے ہو، فعل کے ذریعے ہو، یا پھر تقریر کے ذریعے ہو۔ باتیں ہم کریں گے کہ تقریر کون سی تقریر، جو ہم کر رہے ہیں وہ تقریر یا تقریر کا اور کوئی مفہوم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمل کیا، نبی نے جو کہا، یہ سنت کی ایک تعریف ہے۔ قول، نبی کا قول، نبی نے ایسی کوئی بات کہی کہ ٹھیک ہے تم اس پر عمل کرو، یا اسی طریقے سے کسی اور الفاظ میں اس کی طرف ابھارا ہو یا تاکید فرمائی ہو کہ ایسا عمل کر لو، اس کا ایسے ایسے ثواب ہے۔ قول کے مفہوم میں دونوں چیز شامل ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہو یا اس کی تاکید کی ہو یا کسی الفاظ میں ابھارا ہو کہ اس کا ثواب ایسے ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز سے منع کر دیا ہو۔ سبحان اللہ، کوئی شخص کسی عمل سے اس لیے رک جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے، وہ سنت کا پیروکار ہوگا، اس لیے کہ وہ اس لیے رک جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ کام مت کرو، اور یہی تو عین مقصد ہے رسول کے قول کا۔ قول کیسا مفہوم ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اس کو لے لو، اور جس چیز سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ نبی کے قول میں داخل ہے کہ کوئی نبی نے جس چیز کا حکم دیا ہو وہ کرے، چاہے وہ بھارا ہو، چاہے اس کی تاکید کی ہو، جو بھی الفاظ میں ہو۔ اور اسی طریقے سے نبی نے جس چیز سے روک دیا ہو، ایاکم ومحدثات الامور، جتنی بھی نیک، جتنی بھی نئی ایجادات ہیں اس سے بچو، اپنے آپ کو بچاؤ، بدعت و خرافات سے بچو۔ کوئی شخص اس لیے بچتا ہے کہ نبی نے اس سے منع کیا ہے، نبی نے اس سے روکا ہے، تو کوئی شخص اس لیے بچتا ہے، سبحان اللہ، وہ بھی سنت کا پیروکار مانا جائے گا۔
اس لیے کہ وہ اس لیے رک رہا ہے کہ نبی نے اس سے روکا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے روکتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ سبحان اللہ۔ دوسرا مفہوم قول و فعل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، نبی نے کوئی ایسا عمل کیا ہو، یہ الگ تفصیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مقابلے میں قول کا مفہوم یا قول جو ہے وہ زیادہ مقدم ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض ایسے بھی اعمال ہیں جو اس کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات سے ہے، بعض ایسے بھی اعمال ہے جس کا تعلق خاص نبی کے ساتھ ہے، یہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ نبی نے جو عمل کیا ہو، جو بھی کچھ کیا ہو، تو کوئی شخص اس کے مطابق زندگی گزارے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی طرف ابھارا ہو یا کسی چیز سے روک دیا ہو، اور پھر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، سیرت، جو بھی ساری چیزوں میں لے لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل تھا اس سیرت کی کتابوں کے اندر مل جائے گا، تو وہ سب کی سب سنت۔ اور تیسرا ایک مفہوم اس کے تعلق سے باتیں ہوئی تھی کہ وہ تقریر، ایک تقریری سنت۔ یہ تقریر کیا چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ نے کچھ ایسا کیا ہو، ایسے اعمال کیے ہوں جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے ہوں۔ وقت کا نبی، اس کے دور میں کوئی بری چیز ہو یا کچھ غلط ہو تو اس پر وہ خاموش رہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اس کے سامنے، ان کے درمیان، اس سے جب تک وہ ہو حالات سے، ان کے سامنے کوئی غلط کرے اور اس پر وقت کا نبی نہ ٹوکے، ممکن نہیں ہے۔ تو صحابی صریح الفاظ میں یہ کہیں کُنَّا نَفْعَلُ فِي عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہَكَذَا وَهَكَذَا، اس طریقے سے صحابی صریح الفاظ میں کہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا ایسا کیا کرتے تھے۔ ایک صحابی صریح الفاظ میں کہہ دے، اور پھر صحابی کہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمیں اس چیز سے منع نہیں کیا، روکا نہیں۔ تو ایک یہ صحابی کا عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی کا عمل، یاد رکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابی کا عمل، اور اللہ کے رسول نے کبھی ان کو روکا نہیں تھی۔ ایک تقریری سنت، اس کے کئی مفہوم ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روکا نہ ہو، اور بعض ایسے عمل جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، کسی صحابی نے وہ عمل کیا ہو، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی ہو، یا پھر کسی صحابی کا عمل ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے اس عمل پہ کہا ہو کہ یہ صحیح عمل ہے۔ صحابی کا عمل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، یا صحابی کا عمل بھی وحی کے معنی میں یا سنت، وہ بھی ہو سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو اس پر۔ یہ خاص بات، مثالیں آئیں گی باتوں کے ساتھ۔ اب دیکھیں، ایک صحابی رسول ہے، وہ کھیتی باڑی کر کے آتے ہیں، وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو رکوع سے اٹھنے کے بعد اتنی ہی دعا ربنا ولک الحمد، اتنی دعائیں، لیکن وہ صحابی رسول جب تھکے ہوئے رہتے ہیں تو اچانک ان کی زبان سے الفاظ نکل جاتے ہیں، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ وہ الفاظ رکوع سے اٹھنے کے بعد ان کی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کہ کون ہے جو یہ دعا پڑھا ہے، اس طرح کے کلمات کہا؟ سارے صحابہ خاموش، چونکہ اس وقت میں صحابہ کے زمانے میں کوئی صحابی، کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یا نبی سے آگے بڑھ جائے تو ان کے لیے بڑی معیوب، ان پر بڑی گراں گزرتی تھی وہ چیز کہ کوئی نبی سے آگے کیسے بڑھ گیا۔ نبی نے اپنی دعا بتایا ربنا ولک الحمد، کوئی نبی سے آگے کیسے بڑھ گیا؟ بڑا محال ہوتا تھا اس کا جواب دینا، یا بڑی مشکل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بھانپ لیا، کہا کہ صحابہ پریشان ہو رہے ہیں، تو کہا کہ دیکھو پریشانی ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، بضع و ثلاثون ملک، دیکھو میں نے 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا ہے، 30 سے زائد فرشتوں کو دیکھا ہے کہ ان کلمات کو، اس الفاظ کو لکھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے جلدی کر رہے ہیں کہ ہم لکھیں تو ہم لکھیں اس کلمات کو۔ کون سے کلمات؟ ربنا ولک الحمد کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ الفاظ کو
اس کی نیکی کو لکھنے کے لیے. یہ اللہ کے رسول کا عمل نہیں ہے. یہ صحابی نے کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے اور اس کی فضیلت بیان کی. اس طریقے سے فضیلت یہ بھی تقریر سنت. یا اس کی طرف ابھارا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے ہیں، اس کی طرف ابھارا ہو، صحابی کا عمل یہ بھی سنت ہو سکتا ہے. شرط یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو اس پر. ایک صحابی، سوال پیدا ہوتا ہے نبی کا خواب وحی کے معنی میں ہے. نبی کا خواب سنت کا ایک مفہوم ہے. انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. خواب یعنی وحی کے معنی میں اللہ کا حکم ہے. نبی کا خواب وحی کے معنی میں ہوتا ہے. صحابی کا خواب کیا وحی کے معنی میں ہو سکتا ہے؟ صحابی کا خواب یہ کیا یہ سنت کا مفہوم ہے اس میں؟ یہ بالکل. شرط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہو اس پر. ایک صحابی رسول عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز فرض ہوتی لوگ مسجد میں کیسے اکٹھا ہوں، کیسے جمع ہوں. صحابہ میں کے درمیان ایک مشورہ ہوتا ہے، اس پہ الگ الگ لوگ الگ الگ رائے قائم کرتے ہیں. جن کو جو چیز مناسب لگتی ہے وہ مشورہ دیتے ہیں. چنانچہ وہ لوگ اس بات پر طے کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک سارنگی ناقوس ایسی کوئی چیز بجائیں گے جس کے ذریعے لوگ مسجد میں اکٹھا، یہ ایک علامت ہوا کرے گی کہ اب جماعت کے ہونے کا وقت یا نماز مسجد میں ادا کی جائے گی اور جماعت کے ساتھ اس کے لیے لوگ اکٹھا ہو جائیں. ایک علامت کے طور پر ان لوگوں نے ایک مشورہ کیا ٹھیک ہے کہ ناقوس کے ذریعے بجا کر کے یہ اشارہ کر دیں گے کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، اس طریقے سے تم مسجد میں اکٹھا ہو جاؤ. چنانچہ صحابہ نے اس پر جو ہے وہ آمادگی کا اظہار کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، سب لوگ اس کی طرف اس کی موافقت کر گئے. ایک صحابی رسول عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جب رات کو سوتے ہیں تو وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں ناقوس ہے. بتائیں گے آگے کہ وہ شخص کون ہے جس کے ہاتھ میں ناقوس ہے. وہ خواب میں دیکھتے ہیں، صحابی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اتبیع ھذا، اس کو فروخت کرو گے، بیچو گے، ہمیں چاہیے، ہمیں ضرورت ہے اس کی. تو وہ شخص اس کا جواب ہوتا ہے اللہ کے بندے تم کیا کرو گے، کیا کام ہے اس کا تم کو، یہ ناقوس تم کس لیے لوگے؟ چنانچہ وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں ناقوس اس لیے لوں گا کہ لوگوں کو مجھے مسجد میں اکٹھا کرنا ہے، اس کے لیے بلانا ہے جماعت کے لیے. تو کہا کہ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ خیرا منہ، کیا میں تمہاری رہنمائی اس سے بہتر چیز کی طرف نہ کر دوں؟ صحابی نے کہا کہ ٹھیک ہے بتائیں. چنانچہ اذان کے جو کلمات ہیں 15 17 اور بعض روایت میں 19 تک جو اذان کے کلمات ہیں، جو ہم اللہ اکبر سے لے کر کے لا الہ الا اللہ تک جو اذان کے کلمات ہیں، اس شخص نے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں سکھایا. اور وہ صحابی آتے ہیں اور اس خواب کا ذکر کہاں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. دیکھیں یاد رکھیے گا اس بات کو، صحابی کا خواب وحی کے معنی میں ہو سکتا ہے، وہ بھی سنت ہو سکتا ہے. بس یہ یاد رکھیے کہ شرط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر مہر ہو. ایک دم واضح مفہوم. صحابی آتے ہیں، یا رسول اللہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا اور میں نے دیکھا کہ ایک شخص سے مجھے اس طرح کے الفاظ بتا رہا ہے کہ یہ کلمات ہیں، اس کے ذریعے تم لوگوں کو اکٹھا کرو مسجد میں. چنانچہ یہ اذان کے کلمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل یہ سچا خواب ہے، صدق. اس شخص نے صحیح کہا، وہ الملک، اور وہ فرشتہ تھا جس نے تمہیں خواب بے بس سکھائی. اللہ اکبر. صحابی کا عمل، صحابی نے خواب میں دیکھا اور بعض میں اس خواب کی تاکید اور بھی بہت سارے صحابہ نے دیکھا، اس کی تاکید، اس کی اور بھی تائید ہوئی اس خواب کی مزید. لیکن سب سے بڑی تائید کس کی رہی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ایک صحابی کا خواب اور ایک صحابی کے خواب پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کی. سبحان اللہ، یہ خواب سچا خواب ہے اور بتانے والا وہ فرشتہ ہے. سبحان اللہ. اس کے بعد یہ جو اذان کے کلمات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ اس صحابی کے خواب میں دیکھنے کے بعد وہ الفاظ کو اور بھی صحابہ کرام کو سکھایا. ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھایا. اسی طریقے سے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بھی اس طرح کے صحابی جن کے الفاظ یا جن کی آواز بلند تھی، اچھی آواز تھی، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اذان کی کلمات. اور یہ ایسی سنت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزر گئی، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نہیں دیا. تو بعض ایسی سنت جس کا تعلق عادات سے،
یا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف ابھارا ہو، نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اطول الناس اعناقا یوم القیامہ المؤذنون، کہ جو اذان دینے والے ہوتے ہیں قیامت کے دن اس کی گردن سب سے لمبی ہوگی. اس کی طرف نبی نے ابھارا ہے، کہا کہ ٹھیک ہے اذان دینے والوں کی ایسے ایسے گردن لمبی ہوگی. لیکن کبھی نبی نے اذان نہیں دیا پوری زندگی میں، یا ایسا موقع نہیں آیا. سبحان اللہ. تو کچھ ایسی چیزیں صحابی کا عمل اس زمانے میں جب نبی زندہ تھے، اور صحابی کا کوئی عمل، صحابی کا کوئی خواب، صحابی کا کوئی مشورہ، اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگ جاتی. تو یہ تمام کے تمام چیزیں سنت کے مفہوم میں داخل ہیں. سبحان اللہ. اسی طریقے سے سنت کے مفہوم میں اللہ کی سنت، رسول اللہ کی سنت اور صحابی کی سنت صریح الفاظ میں اختلاف کے زمانے میں نبی نے یہ کہا کہ دیکھو، من یعش منکم بعدی فسیری اختلافا کثیرا، میرے بعد جو زندگی گزارے گا بہت اختلاف دیکھے گا. ایک اختلاف کسی نظریہ کا ہو، نظریہ مختلف ہو، لیکن ایسا اختلاف جو الگ الگ گروہ میں بانٹ دے، لوگ گروہوں میں تقسیم ہو جائے. اختلاف کی یہ قسم معیوب ہے، بہت بڑی ہے. ایسے موقع پر نبی نے جس چیز کو لازم پکڑنے کے لیے کہا، جس چیز کو زور سے تھام لینے کے لیے کہا کہ ایسی چیز جو تمہاری حفاظت کرے گی، جو تمہیں اختلافات سے بچائے گی، جو چیزیں تمہیں اختلافات سے بچانے والی ہیں، وہ سنت ہے. کس کی سنت؟ علیکم بسنتی. ایسے موقع پر میری سنت کو لازم پکڑنا. علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑنا. یہ سنت کیسی چیز ہے، کتنی اہم چیز ہے. شرط یہ کہ اس کے مفہوم کو ہم سمجھیں. مفہوم اس کا بہت وسیع ہے. ہم نے صرف اور صرف جو مستحب جو اعمال ہیں ان امور کی وجہ آوری کو ہی سنت سمجھا ہے، اور بدقسمتی سے کہیں کہ اتنے مفہوم میں ہی ہم نے سنت کو قید کر دیا ہے. حالانکہ سنت کا مفہوم اس سے بھی بڑھ کر کے اس سے وسیع ہے. مستحب کا مفہوم داخل ہے سنت میں، لیکن عین سنت وہ نہیں ہے. اس کا مفہوم اور بھی وسیع ہے، مزید وسیع ہے. لیکن شرط یہ کہ آپ سمجھیں سنت کی کیا ہے، کیسی کیسی چیز ہے، وہ کتنی اہم چیز ہے. وہ ایک ڈھال بھی ہے. آپ اختلافات میں مبتلا ہیں، الگ الگ گروہ میں لوگ بٹ گئے ہیں، تقسیم ہو گئے ہیں. منقسم ہونے کے بعد ایسی کون چیز ہے جو اس کو ایک جگہ لا سکتی ہے، اکٹھا کر سکتی ہے؟ تو وہ سنت ہے. کیسی سنت؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا ہو، جو کچھ کیا ہو، جس چیز کی طرف ابھارا ہو، یا صحابی کا جو بھی عمل ہو، سب کے سب سنت کے مفہوم میں آئے گا. علیکم بسنتی، لوگوں اس وقت میری سنت کو لازم پکڑنا. وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اس طرح سے ہی بات ہو رہی تھی. کیا صحابی کا عمل سنت ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، بالکل. نبی نے کہا کہ میری سنت کو اور خلفاء راشدین کی سنت کو. صحابی کا بھی عمل ہے، سبحان اللہ، وہ بھی سنت کا مفہوم ہوگا. لیکن وہ اس شرط پہ، اس وقت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہ ملے تو صحابی کا عمل یا قول یہ چیز سنت کے مفہوم میں ہوگا. اور ایسے موقع پر اس سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہوگی کسی کے لیے کہ کہیں اور جھانکے یا کہیں اور کسی اور چیز کو تھام لے. ان چیزوں کو لازم پکڑ لے اور مضبوطی سے پکڑ لے. اسی طریقے سے نبی نے اہل ایمان کو مخاطب کیا اور کہا کہ دیکھو اہل ایمان، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کسی کا فرمان نہیں ہو سکتا. اہل ایمان کی شان یہ ہے کہ جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تو بڑی خوشی کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں. وہ اپنی شان سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرے اور وہ کہے. یہ ان کی شان ہے، مومنوں کی شان ہے. سمعنا واطعنا واذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم. جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ چلو آؤ، آتے ہیں، ان کے درمیان فیصلے ہوتے ہیں. ان کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات. ان یقولوا سمعنا واطعنا. تو اہل ایمان کی شان ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، ہم نے اطاعت کیا. اس کے مقابل میں جو منافقین ہوتے ہیں، جن کے ایمان میں کسی قسم کی کجی ہوتی ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ جیسے یہود نے کہا تھا. یہود کیا کہتے ہیں؟
ان یقولوا سمعنا وعصینا. بڑے صریح الفاظ میں یہود کہتے کہ نہیں نہیں ہم نہیں مانتے، ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، نافرمانی کی ہم نے. یہود صریح الفاظ میں کہتے. اگر امت محمدیہ کا ایک طبقہ اگر نادانستہ، جہالت کے سبب یا اس کے انجام سے ناواقف ہے، انکار کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے معاف کرے، اسے ہدایت دے. لیکن ایک شخص تعویل کے ذریعے سنت کی کوئی قسم اس کو کسی شخص کے مقابل میں ترک کر دے رہا ہے، چھوڑ دے رہا ہے، اسے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے. کیا وہ یہود کی طرح چلا جا رہا ہے؟ اس نے کیا کہا تھا؟ اتحاد کی بنیاد تمام چیزیں اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں ہے. رب العالمین نے کہا کہ اللہ واطیع الرسول، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. اس کے بعد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، حاکم وقت کی اتباع کرنی، پیروی کرنی، ان کی باتیں ماننی. اطاعت کا لفظ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے، دونوں کے لیے. اس کے ساتھ میں ایک لفظ آتا ہے اتباع کا لفظ، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی کی پیروی کرو، اس کا انعام یہ ملے کہ اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی انعامات. اتباع کا لفظ صرف نبی کے ساتھ خاص ہے، اطاعت کا لفظ اللہ کے لیے بھی اور اس کے رسول کے لیے بھی. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. اتباع صرف نبی کی، پیچھے چلنا، پیروی کرنا، پیروی صرف نبی کی. سبحان اللہ. یہ دو الفاظ میں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم کسی چیز میں اختلاف کرتے ہو، اگر کسی انسان کی کوئی بات ہے، کسی شخص کا کوئی استدلال ہے، اس کا کوئی نظریہ، اس کی کوئی فکر ہے، دوسرا شخص یا تو اہل علم ہو، اس سے اختلاف، اگر وہ انسان کی کوئی رائے ہے تو اختلاف ہونا عین فطری ہوگا ہی ہوگا اختلاف. اس کے بعد اگر اختلاف ہو تو اس اختلاف سے ہٹنے، اس اختلاف کو اتحاد میں بدلنے کا جو صحیح پیمانہ ہوگا وہ کیا ہوگا، اور کس بنیاد پر ہم ایک ہو سکتے ہیں، اور ایسی کون چیز ہو سکتی ہے جس کی بنیاد پر ہم سب ایک ہوں گے اور اختلافات کو دور پھینکیں گے اور متحد ہوں گے. اتحاد کی بنیاد کیا ہوگی؟ وحدت کی بھی جو بنیاد ہے وہ قرآن و سنت ہے. رب العالمین نے کہا کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اگر تم کسی چیز میں کسی طرح کا کوئی اختلاف کرتے ہو، چاہے چھوٹا اختلاف ہو چاہے بڑا اختلاف ہو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. سبحان اللہ. وحدت کی بھی جو اصل بنیاد ہے وہ بھی قرآن و سنت ہے. اللہ اور اس کے رسول کے کلام سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں. اللہ کے رسول کی بات آ جائے، اس کے بعد کوئی شخص کیسے اپنے آپ کو کہیں اور لے جائے؟ اہل ایمان کی شان نہیں. رب العالمین نے کہا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. اہل ایمان اس کی ایک خاص علامت ہوتی ہے، کسی اہل ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا کوئی فیصلہ آ جائے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو اس کو اپنی جانب سے کوئی اختیار ہوگا کہ اس میں پھر سے رد و بدل کرے، کچھ تعویل کرے، پھر یہ کہے کہ ایسا نہیں تو ویسا ہوتا، نہیں یہ ہوتا وہ ہوتا. نہیں، اہل ایمان کو یہ زیب نہیں دیتا. جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، اس کے باوجود کوئی شخص اگر اس راہ سے انحراف کرتا ہے، ہٹ جاتا ہے، دور بھاگتا ہے، ومن یعص اللہ ورسولہ، جس نے اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی، فقد ضل ضلالا مبینا، تو ایسا شخص صریح گمراہی میں ہوگا. یہ اہل ایمان کے تعلق سے رب العالمین نے اس کو مزید تاکید ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے کلام میں زور، یہ قرآن کی ایک بلاغت ہے، اس کا ایک اسلوب ہے. بعض اوقات نفی 2 مرتبہ اور بعض اوقات نفی کے ذریعے اس بات یا اس کو ثابت کرنے کے لیے زور لگانا، یا زور، یہ کلام ہے اپنا، یہ اس کی بلاغت ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ رب العالمین نے
قسم کھائی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، لا نہیں، آپ کے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے۔ کون لوگ؟ کیوں؟ کس لیے؟ اس وقت تک یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ یہ لوگ آپ کو حاکم نہ مان لے جو ان کے درمیان اختلافات ہیں۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، اور جو آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، اس فیصلے میں کسی قسم کی کوئی اپنے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرے، اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے۔ رسول کا فیصلہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا، اس کے فرمان سے بڑھ کر کسی کا فرمان ہی نہیں ہے۔ حرج مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور جب تک اچھی طرح سے تسلیم نہ کر لے اس وقت تک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہو سکتی۔ ان کے ایمان کا پیمانہ بھی کیا ہوگا؟ جو صحابہ کرام کے ایمان کا طریقہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی جو عبادات کرتے رہے، عبادت کا ایک معمول تھا۔ صحابی، سبحان اللہ، صحابی آ کر کے پوچھتے ہیں اما عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا معمول ہے؟ تو کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو قیام کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ اتنی باتیں سننی تھی، 3 صحابی تھے، اس میں سے تینوں نے الگ الگ باتیں کہی۔ کسی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار کبھی نہیں کروں گا، یعنی ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، دن میں، رات میں نہیں، دن میں ہمیشہ روزہ رکھوں گا۔ اس میں سے کسی نے کہا کہ میں پوری رات قیام کروں گا، تہجد پڑھتا رہوں گا۔ اس میں سے ایک نے کہا کہ میں شادی ہی نہیں کروں گا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان باتوں کو سنتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں کہ ادھر آؤ، تم لوگوں کو معلوم ہے کہ تم لوگوں میں سب سے بڑھ کر میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور سب سے بڑھ کر متقی ہوں۔ دیکھو میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں راتوں کو قیام بھی کرتا ہوں اور نماز سوتا بھی ہوں۔ آنکھ کا بھی حق ہے، جسم کا بھی حق ہے۔ عبادات کے باب میں عادات بھی بعض اوقات سنت ہو سکتی ہے یا عادات کا بھی ثواب مل سکتا ہے۔ ایک شخص اس لیے سویرے سوتا ہے صرف اس لیے کہ وہ فجر کی نماز میں بالکل چاق و چوبند ہو کر کے بیدار ہوگا اور بشاشت کے ساتھ فجر کی نماز پڑھے گا۔ سونا اس کی روز کی ضرورت ہے، یا عادات میں شامل ہے، یا عادات بھی عبادت بن سکتی ہے، یہ بھی سنت ہو سکتا ہے اگر اس کی نیت یہ ہو کہ ہم سویرے اس لیے سوئیں گے کہ فجر میں بڑی چستی کے ساتھ، بشاشت کے ساتھ ہم بیدار ہوں، اس کے بعد ہم پر نماز پڑھیں۔ یا کوئی شخص اس سے بڑھ کر کے اس لیے سویرے سوتا ہے کہ ہم سویرے اس لیے سوتا تاکہ ہم تہجد میں بیدار ہو سکیں۔ سبحان اللہ، اس کا سویرے سونا، حالانکہ سونا عادت میں شامل ہے، لیکن اس کا سویرے سونا اگر اس کی نیت میں یہ ہے، سبحان اللہ، اس کو اس کا بھی ثواب ملے گا اور اس کی وجہ سے یہ چیز بھی سنت میں شامل ہوگی، اس کی عادات بھی عبادات بن جائے گی۔ سبحان اللہ۔ آپ سے کہا کہ دیکھو تم لوگوں کو کیا لگتا ہے، میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، قیام بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں، تمام چیزیں آپ نے کہا کہ دیکھو، پھر کہا کہ ایک بات یاد رکھنا، فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ کون سی بات؟ نبی سے آگے بڑھنے کی ہمت عبادات میں، کس چیز میں؟ یاد رکھو، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، میری سنت سے اعراض کرے گا، منہ میرے گا، منہ موڑے گا، منہ پھیر لے گا، مجھ میں سے نہیں ہے۔ یہ خاص تاکید ان لوگوں کے لیے جن لوگوں نے خود کو کہا کہ ہم نبی سے آگے لے جائیں گے۔ یہ سنت جتنی کی تاکید، جتنی کی تحدید نبی نے کی ہے، اور جس چیز سے بچنے کو کہا ہے، ان تمام چیزوں میں کوئی شخص اگر مستقل عمل کرتا رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر اور بھی کئی مواقع پر لوگوں کو جو نصیحت کی ہے کہ لوگوں دیکھو، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے۔ ایک بڑا خطبہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، نہ آجمی پر عربی کو فضیلت ہے، نہ گورے کو کالے پر فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پورے 4 خاص تاکیدی خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہا کہ یاد رکھو ترکت فیکم امرین، اہل ایمان، اس کو 2 بڑا تحفہ، بڑا انعام، بہت بڑی دولت۔ تو ایسی چیز اللہ اور اس کے رسول کے فرمان میں آپ غور کریں گے، بعض اوقات آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو چیزیں آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی وہاں چیزیں وہاں موجود ہے، ایسے ایسے احکامات موجود ہیں، ایسی ایسی باتیں موجود ہیں، چند ایسے امور کے جو وقت اور حالات کے اعتبار سے جس کے تعلق سے لوگ اجتہاد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔
ورنہ تقریباً سب چیزیں موجود ہیں. یہاں تک کہ مجتہدین جو اجتہاد کرتے ہیں وہ بھی انہی کے بیس پہ کرتے ہیں کہ اس دور میں اگر ایسا تھا تو اس دور میں ایسا کر سکتے تھے. وہ بھی اجتہاد اسی بیس پہ کرتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بعض اوقات اس سے نکل جاتے ہیں اور اس کی اہمیت کو ہم کھو دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ترکت فیکم امرین، 2 ایسی چیزیں ہیں جس کو میں تمہارے درمیان چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. کون سی 2 چیزیں ہیں؟ بہت مشہور ہے روایت. ان 2 چیزوں کو اگر تم مضبوطی سے تھام لو گے اور پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. لن تضلوا بعدہما کتاب اللہ و سنتی. کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے اگر تم اللہ کی کتاب کو اور میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو گے. گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے. یہ نبی نے سرٹیفکیٹ دی ہے، یہ نبی نے کہا ہے، نبی نے اس کی ضمانت لی ہے کہ اگر تم سنت کی پیروی کرتے ہو، سنت کی حفاظت کرتے ہو. آپ نے سنت کے مفہوم کو سمجھا اور سنا ہوگا اس سے پہلے کہ کیسا اس کا مفہوم ہے، وسیع مفہوم ہے. اس کے اور بھی کئی معنی ہیں. کوئی شخص اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع کیا اس سے بچ رہا ہے، نبی نے جس کا حکم دیا وہ کر رہا ہے. کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، وہ تمام چیزیں سنت کے مفہوم میں داخل ہے. اور ہمارا جو عمل ہے، جس مفہوم میں ہم نے جو مفہوم مشہور مفہوم جو ہمارے درمیان ہے، جس میں ہم نے محدود کر دیا ہے سنت کے مفہوم کو، مستحب کا مفہوم، وہ ایک مفہوم ہے جو سنت کے مفہوم میں داخل ہے. ورنہ سنت کا مفہوم بہت وسیع ہے. کوئی شخص اپنے آپ کو بدعات سے بچاتا ہے، خرافات سے بچاتا ہے، وہ اس لیے اس کی طرف نہیں جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس چیز سے روکا ہے، اس چیز سے منع کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں، اللہ رب العالمین کے یہاں اس کو بھی اس لیے اجر ملے گا کہ اس نے کوشش کیا کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے اس لیے بچائے کہ نبی نے اس چیز سے منع کیا. ایاکم ومحدثات الامور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ مسنونہ اکثر جب پڑھا کرتے اس میں کن چیزوں سے منع کرتے. ایک خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے، خطبہ مسنونہ، اس میں کیا کیا چیز کی تاکید کرتے. کس چیز کی؟ خیر الہدا ہدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو بہترین راستہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. بہترین طریقہ، بہترین چیز ہے. خیر الامور عوازمها. ان تمام چیزوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے اور کہا کہ اہل ایمان اس کو چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جب فرمان آ جائے تو اس کے مقابلے میں ایسی کوئی چیز نہ ہو جو اس کی طرف لے جائے. اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کی طرف آئے اور دوڑ کر کے آئے. اور اہل ایمان کی یہ شان بھی ہے. اہل ایمان کو یہ زب نہیں دیتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو آ جانے کے بعد وہ کہیں اور پھرے، کہیں اور جائے، کسی اور طرف جائے، گویا کہ اس نے نبی کے فرمان کو وہ اہمیت نہیں دی، نہیں سمجھا. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح معنوں میں سنت کا پیروکار، اور جو اللہ رب العالمین نے ہم سب کو جس چیز کی تاکید فرمائی ہے، جس چیز کا حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم سب اس کے مطابق زندگی گزاریں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو مسلمان جہاں کہیں بھی مقہور ہیں، مظلوم ہیں، اللہ رب العالمین اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ان کی مدد فرما. اور اے اللہ جو کہیں مریض ہیں، اے اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے انہیں شفایاب کر دے. اور جو مقروض ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کے قرض کا مداوع فرما دے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.